على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم. دوشی پڑھی اللہم صل علی اللہ تعالیٰ جل جلالہ مسلمانوں کو جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان کو حکم فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں اپنی حقداروں کو یعنی امانت والوں کو پہنچا دو، جو اس کا اہل ہے اس کو پہنچا دو۔ پھر امانت کی ایک ایسی صورت بتائی کہ جس کو ہم عام طور پر امانت نہیں کہتے، وہ صورت تحکیم ہے، تحکیم فیصلہ کرنا۔ تو فیصلے میں ظاہر ہے کہ جب آپ فیصلہ کرو گے اگر آپ نے عدل کے مطابق نہیں کیا تو کسی کا حق مارا جائے گا، اور جس کا حق تم نے مارا ہے تو وہ اس کے ساتھ تم نے خیانت کی۔ یہ بھی تو یہاں ہمیں بتایا کہ یہ امانت بہت مفہوم بہت وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ ہم امانت صرف اس کو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پیسہ امانت دے اور پھر میں اسی پیسے کو اسی طرح اس کو پہنچا دوں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ امانت دار ہے۔ مال رکھا اس کے پاس، پھر اس نے اپنا مال وہی مجھے پہنچا دیا واپس، یہ بھی تو مختلف شکلی ہے، تو اس کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہمارا خیال بھی نہیں جاتا اور ہم خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی مفت مدرسے میں پڑھاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس پر تو کوئی اس پہ پڑھاتا ہے تو ثواب بھی ملتا ہے، اور ویسے بھی پڑھانے میں ثواب ہے، لیکن جب کچھ تنخواہ بھی نہیں لیتا تو اور زیادہ اچھا کام کر رہا ہے۔ لیکن وہ ٹھیک طرح نہیں پڑھاتا یا یہ وقت نہیں دیتا، جو اس نے اپنی ذمہ داری لی ہے اس کو پورا نہیں کرتا، تو یہ طلباء کا حق مارتا ہے، تو یہ خائن ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ مفت پڑھاتے ہیں، ایک پیسہ نہیں لیتا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ حقوق وابستہ ہے طلباء کی، تو اب وہ جو مفت پڑھاتا ہے بلکہ مدرسے کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، لیکن جو ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے وہ پوری نہیں کرتی، تو یہ خائن ہے۔ مدرسہ بھی چلاتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، اور اس کو کیا کرتا ہے، اس کو وقت نہیں دیتا، طلباء کا حق مارتا ہے، تو کیا ہے یہ اس معاملے میں کیا ہے، خائن ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے اللہ والے ہے، مفت کام کرتے ہیں۔ آپ نے گھر کے اندر کچھ مویشیاں لائی چھپائے، یعنی وہ گائے وغیرہ آپ نے باندھ دی ہیں، باندھ لیا ہے، اور اس کو کبھی تو ایسے کہ آدمی پہاڑ کی طرف لے جائے، اس کو وہاں چھرے، اور یہ ہے کہ آپ نے وہاں اس کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ اس کا حق مارتے ہیں۔ ہر ذی حق کا حق مارنا کیا ہے، یہ خیانت ہے۔
جس کے ساتھ بھی تمہارا کوئی تعلق ہے اس کی ذمہ داری، کچھ ذمہ داری تم پر آتی ہے. بلی ہے تمہارے گھر کے اندر رہتی ہے، اور بلی تو اگر چور جائے تو کبھی چوہے کو کھائے گا، کبھی کسی چیز کو کھائے گا، کبھی تم اس کو کسی چیز چرائے گا، تمہارا گوشت رکھا ہے تو اس کو کھائے گا. لیکن آپ نے اس کو اگر باندھ رکھا کہ نہ خود کھائے اور نہ تم اس کو خود دیتے ہیں، تو آپ ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی ہے. اس نے بلی باندھ رکھی تھی، نہ اس کو چھوڑتی تھی اور نہ اس کو خود کچھ دیتی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بازاروں میں جو لوگ ہوتے ہیں ہماری طرح اس کے ہاں مرغیاں جو گھریلو مرغیاں ہوتی ہیں، اس زمانے میں یہ بریلر نہیں تھے، اس وقت یہ عام مرغے ہوتے ہیں. لیکن جو شہری لوگ ہوتے ہیں تو ڈر بسا ہوتا ہے، اس میں کیا پنجرہ سا، اس میں وہ گھر کی مرغی کو باندھ رکھتے ہیں، اس میں کچھ دانہ ڈالتے ہیں، کیونکہ وہاں تو جگہ تو ہوتی نہیں ہے، کہاں چھوڑ دے اس کو. تو یہ مخصوص سی جگہ بنا لیتے ہیں، اس میں وہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں اس کی اہلیہ گئی تھی تو وہاں وہ جو اس کہا کہ اس کا خیال رکھیں مرغیوں کو، اس کا پانی دانا، وہ میں کام پہ لگا تھا بھول گیا، تو میرے مضامین آنے بند ہو گئے. انسان پر بعض مرتبہ خود مضامین دل پر آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھے خطیبیں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی اس کو ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ وہ اس کا خیال ہی نہیں ہوتا، اور کبھی ایسی مضامین آتی ہیں کہ بڑی بڑی باتیں حل ہو جاتی ہیں، اور کبھی معمولی باتوں میں آدمی پھنس جاتا ہے. یہ عام یعنی جو لوگ لکھنے پڑھنے والے ہیں اس کو عام تجربہ ہے اس کا. تو کہتے ہیں ہماری مضامین آنا بند ہو گیا، کوئی سوچ بھی نہیں آیا ہے کیا لگتا. بالآخر مجھے خیال آیا کہ وہ ڈربے والے کیا جو مرغیاں ہے اس کو جو میرے ذمہ لگایا گیا تھا، اور وہ ہماری کیا ہے وہ میں نے کچھ پانی دانا نہیں ڈالا ہے. تو جب میں نے اس کو پانی دانا ڈالا تو اس کے بعد میرے دل کو ہو گیا، مضامین کو لگا. تو یہ اس کی امانت تھی، دراصل حق تھا مرغیوں کو اس کو، کیونکہ جب یہ بند ہے تو باہر تو نہیں پھیر سکتی. تو جب تمہارے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس تعلق کی وجہ سے آپ پر اس کی حقوق عائد ہو گئے. جب حقوق عائد آ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کے حق پورا کریں گے. یہ آنکھیں ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، کبھی کسی کو دیکھتا ہے اور وہ بدنظری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں. یعنی آنکھوں کی بدنظری کو کیا فرمایا؟ خیانت فرمایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آنکھیں دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ تم اس سے اپنے کام کاج بھی کرو اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. اور آپ نے اس کو بدنگاہی کے لیے وقف کیا یا تم اسے بدنظری کرتے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے. اگرچہ خیانت میں فرق ہے، ایک آدمی بدنظری کرتا ہے یہ بھی خیانت ہے، اور ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے. تم پر اس کا حق ہے مسلمان کی کیا کرے؟ تم اس کے خون کو بچائے، تم اس کی حفاظت کرے، تم اس کی عزت حفاظت کریں، اور تم اس کو قتل کرتے ہو، یہ بڑی خیانت ہے. لیکن خیانت میں فرق ہے، جس طرح ظلم میں فرق ہے. ایک آدمی کو یوں ہی تھپڑ لگا دو یہ بھی ظلم ہے، کسی کو ڈنڈے سے بلا وجہ مارو یہ بھی ظلم ہے، اس سے زیادہ ہے. اور ایک آدمی قتل کرے بلا وجہ تو یہ کفر کے قریب ظلم ہے. تو ظلم میں فرق ہے. لیکن
ہے خیانت میں فرق ہوتا ہے، لیکن ہے خیانت کیا ہے؟ اگر انسان کو اسی پرہیز کرنا چاہیے۔ جسے شوگر والوں کو کہتے ہیں کہ تم چاول مت کھاؤ، اب چاول میں کیا کہاں سے چینی آ گئی؟ اس لیے مضر ہے کہ اس میں چینی ہے، آلو میں چینی ہے، اور آپ کھائیں تو آپ کو جو ٹھیک ٹھاک ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عاشقوں کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو، اس کو معمولی خیانتیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی روحانیت میں ترقی رک جاتی ہے، اس کی اخلاقی ترقیوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور عام لوگ جو ہوتے ہیں اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، اور جو نیک لوگوں کی نیکیاں بعض مرتبہ کیا ہوتی ہے، وہ جو اللہ کی بہت مقرب ہے اس کے لیے گناہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا باپ بیمار ہے، بیٹا زیادہ مقرب ہوتا ہے، بیٹے اول باپ کی بہت زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور وہ ارب پتی ہے، اور اس کا باپ بیمار ہوا، اس کو 1 کروڑ روپے کی ضرورت پڑ گئی، مثال۔ اب ایک آدمی آیا، اس نے اس کو 1 لاکھ روپیہ دیا۔ ایک آدمی تھا، معمولی سا، زیادہ تعلقات نہیں تھی، کم تعلق تھا، 1 لاکھ روپیہ دیا کہ آپ یہ خرچ کریں میری طرف سے، آپ کو تکلیف ہے، وہ کمزور بھی ہے مالی طور پر۔ بیٹا کیا ہے؟ مالدار ہے، اور بیٹا بھی 1 لاکھ روپے دے دے کہ بیٹی کے لیے، بیٹے سے اب باپ اس لاکھ والے سے بہت راضی ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا اور اپنی تقرب کی وصیت دیا۔ لیکن بیٹے سے کہے کہ اس کے منہ پر پھینکے گا، اور یہی 1 لاکھ روپے ہے، ایک دیتا ہے، اس سے کیا کرتا ہے؟ قبول بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، احسان بھی مانتا ہے اس کا، اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ بیٹا 1 لاکھ روپے بیٹا بھی دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پلیدہ دربار، یہ ہمارے سے تعلق ہے، ہمیں 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، دوسری لوگ دیتے ہیں، تم کو سب تم نے دینا ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ تو ہمیں الحمدللہ پاکستان کے حکمران نے کوشش کرتے ہیں جہاں کوئی مسلمان پر تکلیف ہو، لیکن اس سے ان سے زیادہ توقع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لوگ بہادر ہیں، اس کے لوگ دیندار ہے، ایماندار ہے۔ اب غزہ و فلسطین میں جو مشکل آئی ہے، تو اس میں دوسرے ٹورسٹ ہمت کریں تو اس سے خوش ہوں گے، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ شیری ببر کی طرف کیا کرے؟ طرح ایک غنچ مارے۔ ہر کسی کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھائی بس ظلم بند کرو ورنہ میں بھی میدان میں اتروں گا، تو آپ دیکھیں گے کیسے اس کی پیشاب نکلتے۔ ہر کس سے توقعات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے۔ ایک بچہ ہے، اس ساتھ اپنا معاملہ ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، اور ایک آپ دیکھیں گھر کی بڑا جو ہوتا ہے، علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، بچہ پیالہ توڑتا ہے اور وہ اس کی بڑے کے سامنے توڑتا ہے، بڑے بھائی کے سامنے پیالے کو مارتا ہے، تو باپ آتا ہے، بچے کو نہیں مارتا، کس کو مارتا ہے؟ بڑی باپ بیٹے کو مارتا ہے کہ تمہارے سامنے یہاں کام ہو رہا تھا،
بھائی کام تو چھوٹے بچے نے کیا ہے، نہیں وہ تو جانتا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری اس سے زیادہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہر دنیا میں ہر کسی پر کوئی ذمہ داری ہے۔ اب علماء کی امانت داری یہ ہے کہ علماء ہمیشہ چپلوسی سے اور مال کی طرف مائل ہونے کی حق کے مقابلے میں کبھی بھی حق مال کی طرف مائل نہ ہو۔ اگر وہ مائل ہوتے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتے، اس سے بڑی توقعات ہوتے ہیں۔ یہ امت کی آنکھ ہے، امت کی آنکھ ہے۔ مجھے ایک بار ایک طالب علم نے کہا کہ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، اسکول والے ہوتے ہیں، یہ کوہنیاں بھی مارتے ہیں، سیٹیاں بھی بجاتے ہیں، سنیما بھی دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اس کو تو کچھ نہیں کہتے۔ اس کے بارے اس کو تھوڑا سا طالب علم یا عالم سے کوئی خرابی دیکھی جاتی ہے تو پھر تمام دن وہ اس کے خلاف اس کے ساتھ بغض بھی رکھتے ہیں، تمہارے خلاف تم سے کیوں ہوا، اور اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے۔ تو اس کو میں نے کہا کہ یہ تو بڑے انصاف والے ہیں، بے انصافی کیوں کرتے ہیں؟ کیسے ایک آدمی اتنی برائیاں کرتا ہے اور دوسری طرف ہم سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں پکڑی جاتی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں وہ آپ کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں، آپ کو بہت بڑا مقام پر دیکھتے ہیں، اسی لیے وہ تمہاری چھوٹی سی غلطی اس کو بہت بڑی نظر آتی ہے، اور جس کے لیے کوئی مقام ہی نہیں ہے تو اس کی برائی اور اچھائی دونوں برابر ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ویسے بھی برا ہے۔ اگر عطر سے پخانے کی بدبو آ جائے تو برداشت ہوگا؟ پخانے سے تو ویسے پخانے کی بدبو آتی ہے۔ تو اس کو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں ہم انسانوں کی مختلف اعضاء ہیں، ایک میرا سر ہے، ایک میرے یہ پاؤں ہے۔ اب دیکھو پاؤں پر ایک لاٹھی نیچے سے مارے، کبھی کبھی اس مزہ بھی کر دیتے ہیں، لوگ مارتے ہیں پیچھے پنجے کے ساتھ نیچے سے، اور سر پر اتنا بوسا رکھ دے تو ہمیں برداشت ہوتا ہے، تھوڑا سا بوسا رکھ کے مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور یہی ایک عضو ہمارا آنکھ ہے، اس میں اگر ایک ذرا بھی اس جو آپ پر بوسا رکھتے ہیں اس کے ایک ذرا بھی آنکھوں میں چلا جائے تو تمام دن آنکھ پریشان ہوتی ہے۔ اعضاء ایک ہے، کسی میں زیادہ محسوس ہوتا ہے اور کسی میں کم۔ تو میں نے کہا کہ یہ علماء عوام کی آنکھ ہے، اس میں تھوڑی سی کمزوری کیا ہوتی ہے نظر آتی ہے، اور دوسرے عوام تو عوام ہی ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ تب پوری پرندے ٹول مرغان ورزی ٹوری چرچھانی ورزی اچک سنوائی، لیکن جب تیتر اڑتا ہے کہ ہاں تیتر اڑ گیا، اس کا مقام ہوتا ہے، ہاں باز اڑ گیا، وہ باز نظر آیا۔ چڑیاں بہت نظر آتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتی ہیں، چکچک کرتے ہیں، وہاں چکچک کرتے ہیں، لیکن باز اڑ جائے پوری کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہر کسی کی ذمہ داری اس کی مرتبے کے مطابق ہوگی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں چھیڑا کہ اب دیکھو جب آپ کسی کو کوئی حکمران بناتے ہو، حکمران یا کسی کو تم کوئی منصب دیتے ہو، منصب پر سے سرفراز کرتے ہو، منصب پر بٹھاتے ہو، تو دیکھو کہ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ اگر اہلوں کو منصبوں پر بٹھایا جائے تو بربادی آئے گی،
تو تم نے وجہ کیا ہے کہ تم نے خیانت کی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو بعض اسکولوں میں ماسٹر بھی نہیں ہوتے، خالی ہوتے ہیں، لیکن پارٹی کا چونکہ اس کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، اس پارٹی کی وجہ سے وہ حکمران جو ہوتے ہیں اس کو استاد کو درجہ دیتے ہیں کہ تم استاد ہو فلاں مدرسے میں۔ جاتا نہیں ہے وہ، جو نہیں جاتا وہ تو ہے خائن، کیونکہ وہاں ہے نہیں کچھ، کوئی ہے کچھ بچی نہیں ہے، لیکن جو اس کو اس منصب پر لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ خائن ہے۔ یہ جس نے 10ویں نہیں پاس کی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، جھوٹی سے سفارش کر کے کہو کہ بہت بڑا زبردست آدمی ہے لیکن ہے پارٹی کا، یہ ویسی سفارش کرتے ہیں، جھوٹی سفارش کرتا ہے اور اس کو استاد لگاتا ہے۔ اب یہ استاد بچوں کا حق مارتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے، یہ سارا وبال اس سفارش کرنے والے پر ہوگا، منصب لگانے والے پر ہوگا۔ تم یہ کیوں غلط آدمی کو منصب پر لگا دیا؟ اس سے اب دیکھو جب غلط لوگوں کو منصب پر بٹھایا جاتا ہے تو پھر اگر ملک ہوتا ہے تو ملک برباد ہوتا ہے، اگر مدرسہ ہوتا ہے مدرسہ برباد ہوتا ہے، اگر اسکول ہوتے ہے اسکول برباد ہوتا ہے۔ ایک آدمی افسر تھا، مجھ سے پوچھا کہ حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی دیہاتی سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، کبھی کبھی دیہاتی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقت مانگا تو میں نے وقت دیا، یعنی میں وہاں کہیں گیا تھا تو وہاں اس نے کہا کہ مجھے ملنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا آدمی تھا، مخلص تھا، وہ کہتا کہ یہ حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو آپ کو پتہ ہے میری بات وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیسا کریں؟ اس کا خیال یہ تھا کہ کوئی بڑا کام کیا جائے، یہ کیا جائے۔ میں کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اس وقت، آپ اچھے لوگوں کو اوپر لائیں، جو اہل ہوں اس کو اوپر لائیں۔ اب وہ اس بات کو نہیں سمجھا، بالکل نہیں سمجھا، بہت بڑی عہدے پر تھا، وہ کر سکتا تھا یہ کام، لیکن اس کو میری بات ایسی لگی کہ دیہاتی آدمی کی دیہاتی باتیں ہوتی ہیں، وقت کی دیہاتی ہوتی ہے بھی دیہاتی، لیکن تم اچھے لوگوں کو باہر لائے تو بعد والوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ آپ یہ اتنا کام کریں، باقی دوسرا کام کریں گے۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ میں خود کروں، اس کی اتنی فضا نہیں ہوتی، کر نہیں سکتا۔ تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے دیندار صالح، جو اسلام کی بھی ساتھ وفادار ہو، پاکستان کے ساتھ بھی وفادار ہو، اس کو اگر آپ اوپر لائیں گے تو تمہاری حالات اچھی ہو جائے گی۔ اس کو یہ بات مشکل لگی تو یہ اس میں تو وقت لگے گا، مثلاً اس وقت تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے میں خود امیر المومنین بنوں۔ یہ غلطی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ یہ غلطی ہوتی ہے۔ تو پھر بعد میں جب وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر اس نے وقت مانگا، میں نے کہا کہ اب تم قاضی قرطوس ہو، غفلت میں کہہ دیا۔ خالی کوکا ہے، جو قرطوس ہوتا ہے نا، جب وہ ڈس کرتے ہیں تو اس کی ایک نالا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، تو پھر پتہ نہیں اب کیا کرتا ہے کہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ لیکن وہ شرمندہ تھا، اس نے کہا کہ واقعی کہ اگر میں نے اس وقت یہ کام کرتے ہوتے تو کسی کو اسلام کو کچھ فائدہ ہوتا، پاکستان کو فائدہ ہوتا۔ تو ہمارے منصبوں پر غلط لوگ آتے ہیں، ہم منصبوں کے لیے غلط لوگوں کو چنتے ہیں، پھر اس کی وبال ہم خود کی لیتے ہیں۔ تو جس منصب پر کسی کو مقرر کرنا ہوتا ہے، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ اہل نہیں ہے، پھر بھی اس کو مقرر کرتے ہو تو تم خائن ہو، تم بربادی لاتے ہو۔ تو ہر ذمہ داری کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہر ذمہ داری، ہر حق کیا ہے؟ امانت ہے تم پر۔
جس باپ کا تم پر حق ہے اس کو پورا کرو ورنہ خائن ہوں گے تم. بیٹی کا تم پر حق ہے، اگر نہیں پورا کرو گے تو خائن ہوں گے. بڑے کا آپ پر حق ہے، اگر آپ نہیں مانو گے تو کیا ہوں گے؟ حق مارنے والے ہوں گے اور خائن ہوں گے. اگر آپ بادشاہ ہے، بڑا ہے، تو آپ پر رعایا کا حق ہے. اگر رعایا کا حق پورا نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ تم خائن ہوں گے. اگر تم نے بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے، پاکستان کا حکمران ہے، بڑے درجے میں یا چھوٹے درجے میں حکومت کے پیسہ لیتے ہو اور پھر بھی حکومت کے خلاف کرتے ہو، دوسروں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہوں، را کے یا موساد کے یا دوسرے اداروں کے، دشمنی اسلام کی، دشمنی مسلمانوں کی دشمن کے تم ایجنٹ بنے ہو، یہاں سے پیسے کھاتے ہو، یہاں کی وردی بھی ان کی پیسے بنتی ہے اور اس کو وہ تنخواہ بھی لیتے ہو پاکستان سے، پاکستان کی حکومت سے، اور کام کس کے لیے کرتا ہے؟ دوسری دشمن کے لیے کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے. تو جس نے لگایا ہے وہ بھی خائن ہے، جو کرتے وہ تو ہے خائن. تو میں کہتا ہوں کہ خیانت کی بہت بڑی لمبی چوڑی کیا ہے تفصیل ہے. آنکھوں کی خیانت ہے، ہاتھ غلط استعمال کر اس کا خیانت ہے، زبان غلط استعمال کر اس کا خیانت ہے. زبان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی زبان دی ہے اور وہ فصیح ہے، بلیغ ہے اور سریلی آواز ہے، اور اس آوازوں کو وہ غلط استعمال کرتا ہے تو یہ خائن ہے، کیونکہ اس نے اپنی زبان کو غلط استعمال کیا، جان بوجھ کر غلط استعمال کیا، خطا ہو جاتی ہے. تو اس کا آپ واعظ ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، تو نصیحت کی کو بھی آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ ایسی انداز سے نصیحت کریں کہ وہ لوگ اس غلطیوں سے رک جائیں، نہیں کہ اس کو تان دے دیں. بہت ہماری واعظ لوگ جو ہوتے ہیں یا جو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اس کی باتوں میں تان شامل ہوتی ہے، تان، پیغور. تو اس لیے وہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے. بیعت بھی معاف ہو، ایک بار آدمی بڑا بوڑھا آدمی تھا، بوڑھے آدمی تھوڑے سے لوگ کم وہ ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں بوڑھا ہے، غصہ ناک ہے. تو ایک نوجوان عالم تھا، اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ باتوں میں آپ ایسی باتیں کریں کہ اس میں تان شامل نہ ہو. کہتے میں حق بولتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ حق بولیں، لیکن حق کو حق کی طریقے کے ساتھ بولیں. یعنی ایک بات حق ہے لیکن اس کا طریقہ بھی تو حق ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے. تو خیر اس بار وہ کہتا تھا تو سمجھا رہا تھا کہ آپ کی زبان بھی ٹھیک ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، وغیرہ وغیرہ، اچھے آدمی ہے، اللہ پاک آپ سے کام لے گا، لیکن آپ طریقے سے کام کر لیں. انہوں نے کہا بابا مجھے معاف کرے، میں حق بولتا ہوں. تو اس کے پاس لاٹھی تھی، جب جا رہا تھا تو اس نے لاٹھی کو پیچھے کے ساتھ لگا دیا، اس کی پشت کے ساتھ، اور کہا کہ تم پخانے یہاں سے کرتے ہو. وہ بڑا غصے ہو گیا. زوش پہ سوڑ نش پہ بوڑھی ہو گئی، ٹھنڈی نہیں ہو گئے، سخت غصے ہو گیا. اس نے کہا کیوں غصہ کرتے، میں حق بولا ہے. اب کہاں سے پیشاب کو پخانا کرتے، کیا وہ بوسی کرتے ہو؟ تو پھر یہ طریقہ ہوتا ہے. وہ نے کہا کہ میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ ٹھیک بات کو ٹھیک طریقے سے بھی کرو، طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. میرے خیال میں اب سمجھ گئے بات کو. تو آپ اگر گھر کے بڑے ہیں تو بیٹوں کے درمیان کیا کرو،
حق کس کو دیا کرو، برابری کرو، تو تمہارا گھر ٹھیک رہے گا۔ اگر آپ کی دو بیوے ہیں، ہمارے حضرت عمر حیات صاحب دور برکات مداریہ کے دو بیوے ہیں، اور دونوں جب اس سفر سے آتے ہیں اس کی پاؤں دھوتے ہیں اور اتنے خوش ہیں، ایک کی بیٹے ہیں، ایک کی اولاد ہے، ایک کی نہیں ہے، اور جس کی اولاد نہیں ہے اس کی اولاد کے ساتھ اس کو وہ زیادہ محبت کرتی ہے اس کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عدل کرتا ہے بیویوں کے اندر، دونوں بڑی خوش ہوتی ہے رہتی ہیں اس سے۔ ہمارے ایک اور دوست ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، اس سے بہت بیویاں کیا ہے، 2 بیوے ہیں 3 بیوے ہیں، لیکن بڑے خوش ہوتے ہیں وہ، کیونکہ وہ عدل کرتے ہیں۔ عدل نہ کرنا کیا ہے، خیانت ہے۔ تم پر حق ہے کہ تم عدل کرو، شادی کرو لیکن حق بھی ادا کرو۔ ہم دوسری شادی کرتے ہیں، تیسری کرتے ہیں، اس کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب عدل کا موقع آتا ہے دل اپنا اپنا ہے، محبت ہوگی، کسی سے زیادہ ہوگی، کسی سے کم ہوگی، لیکن ظاہری میں تمہیں برابری کرو گے، ورنہ قیامت کے دن تمہارا ایک دڑا نیچے گرا ہوا ہوگا۔ تمہیں بے انصافی کی ہے کیونکہ آپ نے ترازو کو ٹھیک نہیں رکھا، ترازو کو ٹھیک نہیں رکھا۔ ایک آدمی آ رہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی 2 بیویاں تھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی 2 بیویاں تھیں، تو اس کے پاس ایک آدمی آ رہا تھا، اس سے بڑی 2 خربوزے تھے۔ پہلے زمانے میں خربوزے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اب آج ہر چیز خراب ہو گئی، تو اٹھا کے لے رہے تھے، ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں، تو اس حضرت طاعت اللہ کے پاس جب آ گئے، اس نے کہا کہ خربوزے لائے ہیں، دو کی ضرورت ہے، اس نے کہا کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں، تو میرا خیال تھا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہونی پڑے گی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس نے ترازو رکھا تھا وہاں خانقاہ میں۔ تو اس نے کہا کہ وزن میں برابر نہیں ہوں گے، کہ بالکل وزن میں بالکل برابر ہے۔ اس نے کہا کہ مٹاس میں برابر نہیں ہوں گے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خربوزہ پھیکا ہوتا ہے اور ایک بھی میٹھا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ تو پھر میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میں برابر کروں گا، ترازو تو وہاں آتا ہے، تو ایک کو بھی درمیان میں کیا چیر لیا، اور ایک دڑا ایک طرف رکھا، ایک دوسرا حصہ دوسری طرف رکھا، اور دوسری کی بھی اس طرح بالکل جب برابر ہو گئے، بالکل بالکل برابر کر دیا، تو اس کو رکھا اس طرح، پھر دوسری کو پھاڑا، کسی کو کیا وہ چیر لیا، پھر اس کو ناپ کر کے کیا وہ اس کو کیا کہتے ہیں، تول کر کے اس کو برابر کیا، یہ برابر کیا تو رکھ دیا، پھر اس دونوں کو آپس میں ملا دے کہ کسی ایک بیوی کی ہو گئی، اور اس کو ملا اس کی دوسری بیوی کی ہو گئی، اب مزہ ہی برابر ہو گیا۔ تو میں کیا ہے، میں کرتا ہوں کہ تمہارا اگر آپ اس طرح گھر چلاؤ گے تو کیا تمہارے گھر کے اندر فساد ہوگا؟ فساد بے ایمانی سے آتا ہے، فساد خیانت سے آتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ تعالی خائنوں کو ساتھ کو پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جب اتنا کہتا ہے تو پھر جہنم کو دیکھ لو۔ یہ حاکم الحاکمین کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ جگہ میں تم کو ڈالا جائے گا، وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ تمہاری پسند کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ حکمران ہیں تو آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، جو جتنا بڑا حکمران ہو، تھانے دار بھی حکمران ہے، ڈی سی بھی حکمران ہے، میجر بھی حکمران ہے، کرنل بھی حکمران ہے، جنرل بھی ہے، اس سے بڑا بھی ہے، تو اس طرح جتنا آپ بڑی جنرل ہو، کرنل ہو، بڑے حکمران ہو، اتنا تم پر اپنی بڑی ذمہ داری آئے گی۔ اسی لیے ہمارے بزرگ اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری سے کپ کپاتے ہیں،
کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیسے پورا کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو نبوت ملی تو کب کپا رہے تھے، زملونی زملونی. اس لیے نہیں تھا کہ کسی جن سے ڈر رہا تھا، حضرت اللہ وہ جانتے تھے پیغمبر، لیکن اس ذمہ داری سے کب کب تاری تھی کہ ایسا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیغمبری دیا اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تو کہتے ہیں رب العالمین زبان بھی کام نہیں کرتی ہے زبان کے بھی تیز ہو. اور یہ بڑے لمبی چوڑی بات ہے. تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ ہر تو جتنا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی بڑی امانت داری، اس کو امانت داری کرنی پڑی. اب انتخابات آ رہے ہیں، بہت پلیت چیز ہے، گھروں کو بگاڑ دیا، دوستوں کو بگاڑ دیا آپس میں. لیکن بہرحال اب ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ممبر بنا دو، میری ماضی بداغ ہے. کیا ان کی ماضی بداغ ہے؟ وہی پرانے لوگ ہیں لیکن صرف کہتے ہیں کہ نام بدلنے سے میرا داغ ختم ہو جائے گا. پہلے گدے کا زین تھا، اب گھوڑے کا زین ہو گیا، تو اب گدھا کیا بن گیا؟ گھوڑا بن گیا. نام بدلنے سے تو چیزیں نہیں بدلتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ خود ذمہ داری اٹھانے کے لیے آئے کہ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، منصب مانگے تو اس کو نہ دو، کیونکہ اس کے اندر احساس نہیں ہے. ذمہ داری کا احساس ہوگا تو اس طرح نہیں کہے گا. جو نہیں، جو کپاتا ہے اس کو ذمہ داری دیا کرو، کیونکہ وہ اس سے امانت دار ہے. وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امانت کو پورا نہ کر سکوں. اس کے لیے بڑی دلیل جو ہم پیش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا، خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو سن لیں کہ کیا واقعی اسے پیش کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو جیل میں واقعہ لمبا ہے، تو جس نے درشی پڑھ اللہ جس شخص نے جو جیل سے اس کو پہچانتے تھے، جیل کے ساتھی تھے اس کے، اور وہ جس کو خواب بتایا گیا تھا کہ تم بچ جاؤ گے، پھر وہی اپنی بادشاہ کی خدمت کرو گے. تو ایک خواب بادشاہ نے دیکھا تھا. اس خواب کے بارے میں اس نے کہا کہ کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، اس کی تعبیر نہیں سمجھتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو میں خواب کی تعبیر لا کر دوں گا. تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یوسف ایھا الصدیق، صادق بھی نہیں کہا. اس ساتھ اس کا وقت گزارا تھا. وہ کہتے ہیں کہ سچائی کا پیکر ہے. کیا ہے؟ سچائی کا بہت بڑا سچ. اے صدیق افتنا فی 7 سماوات بقرات. واقعہ سنا کہ مجھے ایک خواب وہ دیکھا ہے، بادشاہ نے اس کی میری تعبیر بتاؤ. تو انہوں نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، دونوں بتائی. اور یہ نہیں کہا کہ جب تک میں یہاں سے رہا نہیں ہوں گا اس وقت تک میں نہیں بتاؤں گا. یہ گناہ تھا. وہ بادشاہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ وہ یہ خواب مجھے لاؤ. اس نے کہا میں اس وقت نہیں جاؤں گا جب تک میری صفائی پیش نہیں ہوگی. تم نے ہمیں کیوں پکڑا تھا؟ ہمارے مولانا صاحب کو فوج نے پکڑا تھا، زینت الرحمن صاحب کو، مولانا الرحمان صاحب کو. اس نے کہا مجھے بتا مجھے غلطی کیا تھی. اس نے کہا رپورٹ غلطیاں وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا جب تک مجھے غلطی کا پتہ نہ چلو کہ میں کیوں پکڑ گیا تھا اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا. ارجع
واپس ہو جاؤ الی ربک، اپنے مالک کو، بادشاہ کو. فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، اس عورتوں کا کیا حال تھا جنہوں نے خود سازش کے تحت قید ہونا. کیا کہا؟ یہ سازش تھی، یہ نہیں تھی کہ اس نے بے اختیار کاٹ لیے تھے. اس نے سازش کی تھی کہ تاکہ اس کو مرنگے ہاتھوں کس نے ہم چاقو نکالا تھا. یہی کیا قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم. میرا رب جہاں بھی اس کے ان کی ہاتھ میں کاٹنے کی بات آتی سب قید کا لفظ آتا ہے. تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سازش سے، قید سازش کو کہتے ہیں، خوب واقف تھی. بہرحال جب اس کے پاس معاملہ صاف ہوگا، عورت نے سب نے مان لیا کہ ہم غلطی پر تھی، واقعی اس نے کچھ چاقو واقو نہیں مارا تھا. تو پھر اس کے بعد اس کو وہ آئے تو وہ خواب چونکہ بڑی اس کے میں بڑی منصوبہ تھا کہ یہ اتنے سال 7 سال یہ بہت بارشیں ہوں گی، بہت لوگ کیا ہوں گے، وہ آباد ہوں گے، پھر خوش سالیاں آ جائیں گی، اور وہ ایسی سخت قحط ہوگی 7 سال کی، ساری جو کچھ ذخائر ہوتے ہیں سب کو ختم کر دیں گے. تو ظاہر کہ یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ بادشاہ سمجھدار تھا. اس نے اس کو بلایا. دیکھو، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس کو لاؤ، میں اس کو اپنا خاص وزیر مشیر بناؤں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا. اس کو یہ ساتھ رکھنے کا آدمی ہے کہ مجھے چلائے. اب یہ فلما کلمہ، اب دیکھیں اس بات پر نظر رکھیں. فلما، آپ علماء ہیں، جب اس نے اس کے ساتھ مذاکرہ کیا، کیوں کیا کہتے ہیں مذاکرہ کیا؟ مذاکرہ تھا، یہی مذاکرہ تھا کہ بہت ہی بڑی مصیبت ہے، بڑی مشکل ہے. اب اس کے لیے تو بہت بڑی، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بغیر کوئی نہیں کرے گا. یہ مکالمہ یہ تھا آپس میں، یہ موجود بھی ہے اس میں تورات میں مکالمہ، لیکن قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، بس کافی اشارہ کر دیا کہ انہوں نے بہت لمبی مذاکرات کیے. نہیں میں نہیں کروں گا یہ. اس نے کہا کہ پھر جب اس نے کہا کہ تمہارے بغیر کوئی کام نہیں چلتا، یہ لوگ کیا کریں گے؟ اس پر اس نے راضی ہوا، فرمایا کہ فلما کلم قال انک اليوم لدینا مکین امین. یہ کس کی بات ہے؟ بادشاہ کی بات ہے. اس نے کہا کہ یقیناً تو آج ہمارے ہاں تو بڑا معزز اور معتبر ہے، تمہارے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ نے خام خام لگانا ہے کارجالنی اعلی خزائن الارض، پھر چابیاں میرے پاس ہوگی خزانے کی. ایسا نہ ہو کہ میں مال کو جمع کروں اور ثاقب نثار کو لے جائے. امین قاضی ہوگا، ڈیم کے پیسے میں جمع کروں، لے گا کون؟ وہ لے جائے. اب فلسطین کی امداد کے لیے پیسہ میں جمع کروں اور کسی ٹک کے ہار میں دے دوں، اس کو وہ لے لے، اور وہ کہتے کہ 2 آدمی سے. تو آج کل تو وہ میڈیا کا دور ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی سمجھداری کی دیکھو، اس وجہ ان حفیظ علیم، بے پرواہ رہے ہیں، لیکن کیا بھی میرے حق ہوئی، جمع بھی میں کروں گا، تقسیم بھی میں کروں گا. ایسا نہ ہو کہ جمع میری ذمہ ہو اور تقسیم کیا ہو وہ ان ٹگوں کی رات میں ہو، تو پھر تو 2 دن میں اس پاس ختم ہو جائے گی. کہ گھر میں بہت سی چیزیں ہم بار جمع کروں گا،
لیکن چابی دوسروں کے ساتھ ہو تو اس نے کہا کہ چابی لے لو پوری ظاہر ہے کہ جب چابیاں مل گئی ساری پوری حکومت اس کی ہو گئی. اسی لیے بہت زبردست کیا اس نے ترتیب بنائی اس کے لیے وہ غلوں کے لیے. پھر غلوں دوسری ممالک سے لوگ آتے تھے اس سے غلہ لیتے. اس کے بھائی بھی تو آئے تھے دوسری ملک سے آئے تھے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھو اس نے اپنے آپ کو کل ابو کی بعد یہ بات آ گئی ہے کہ تم یہ ہے تم یہ ہے یہ ذمہ داری تم قبول کرو. اب مجبوری کی تحت کوئی بات نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں بہرحال کہ ہر چیز میں امانت کریں, ہر کام میں تم امانت اختیار کرو. اگر آپ امانت اختیار کرو گے تو تم مومن ہے. لا امانت لا ایمان لہ لمن لا امانت. اس کی ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے. ایمان کی مادے میں الف میم نون ہے. ایمان میں بھی کیا ہے؟ مادے میں الف میم نون ہے. جب آدمی خلاف کرتے اس کا تو یہ بھی امانت داری کے خلاف ہے. جو ہے نا وہ خیانت کرتے ہیں تو یہ امانت داری کے خلاف ہے. تو یہ ہر کسی کو یہ مخاطب ہے. یہ بات ہر کسی کے لیے ہے. ڈاکٹروں کے لیے ہے اور وہ کیا مدرسے والوں کے لیے ہے, مشائخ کے لیے ہے, سب کے لیے ہے کہ وہ امانت کو اختیار کریں. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے لیے کیسے ہے؟ میں نے کہا تمہارے لیے ہے. تم اگر کسی کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فلان بیماری ہے تم اس کو کہتے ہو کہ ٹیسٹ کرو تو تم کو پتہ ہے اور تم اس کو ٹیسٹ اسی لیے کراتے ہو کہ تاکہ اس میں 10 روپے آپ کو بھی مل جائے. یہ 10 روپے تم حرام کھاتے ہو. اگر 2 نمبر دوائی لکھتے ہو اور اس سے آپ کو پیسہ ملتا ہے اور اس کی بجائے دوسری دوائی زیادہ ٹھیک ہے تو اس میں تم خیانت کرتے ہو. تو بہرحال یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے. میں نے آپ کو وہ اصولی باتیں بتا دی. اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ ادارے کا بڑا ہے تو آپ کا ادارہ اچھا چلے گا. جس ادارے کا میں ہو, حکومتی ادارہ ہے, دینی ادارہ ہے, جس ادارے میں ہے, جس گھر کے آپ بڑے ہیں وہ گھر ٹھیک چلے گا. جس مدرسے کے آپ بڑے ہیں مدرسہ ٹھیک چلے گا. حتیٰ کہ آپ کی دوستی آپس میں دوست ہیں اس کے اندر امانت کا معاملہ ہوگا تو آپ کی دوستی پکی ہوگی, محبتیں ہوں گی, تعلق ہوگا. تو آج سے ہر آدمی ٹھان لے کہ مجھے امانت داری کرنی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ امین بن گئے تو آپ محفوظ ہو گئے. آپ محفوظ ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کی سلامت رکھے گا, آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب امین بنا دے اور ہمیں ہماری حفاظت فرمائے.